یہاں ایک بات جو باقی رہ گئی ہے اللہ کی معرفت میں، جو کتاب میں نہیں ہے لیکن فائدے کے لیے ہم نے جس سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے، وہ ہم بتائیں گے کہ اللہ کہاں ہے. یہ ایک اہم ایشو، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس کو سمجھانا ہے کہ اللہ کہاں ہے. سنیے، اللہ عز و جل کے بارے میں مختلف عقیدے ہیں لوگوں کے. اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے انسان کے، دو. نمبر 3، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پاک جگہوں پر رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ پاک جگہ. کیا یہ جوابات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کیسے معلوم کریں گے کسی سوال کا صحیح جواب؟ قرآن اور حدیث. دیکھیے، آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں آپ کو زیادہ معلوم ہے نا، میرے کو معلوم. میرا گھر کہاں ہے یہاں میرے کو معلوم، جو میرے کو لکھ گئے ان کو معلوم، چھوڑے ان کو معلوم ہے نا. آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اچھا، اللہ کے بعد وہ تو خالق ہے. چلیے، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا اللہ کے بارے میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کون جانتے اللہ کو؟ صحابہ. ان لوگوں نے کیا بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. پھر اس کے بعد عقلی دلیل بھی جو علماء نے بیان کی. یہ سب دلیلیں ہم جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ دلوں میں نہیں ہے، اللہ پاک جگہوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل صرف اور صرف عرش پر ہے. کیا دلیل اس کی؟ بہت ساری دلیلیں. کیسا کریں گے؟ کنٹینیو کر دو اس کو 5 منٹ. آج نماز بھی تاخیر سے ہوئی ہے معلوم ہے نا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو ختم کر کے ہم چلے جائیں، مطلب ادھر پڑھ لیں. بہت اہم موضوع ہے یہ. اچھا، پہلی بات اور ایک بات کیا ایسا پوچھنا نہیں پوچھنا اللہ کہاں ہے بول کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا. ایک صحابی جو ہے ان کے پاس بکریاں تھے. آپ کو معلوم نا بکریاں وغیرہ بہت صحابہ جو ہے کرتے تھے وہ کام. تو ایک عورت ان کے پاس جو ہے لونڈی ایک بکریاں چراتی تھی ان کی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کروں یا اس لونڈی کے بارے میں بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ. وہ اس عورت کو لایا گیا جو بکریاں چراتی تھی صحابی کی. تو نبی علیہ السلام نے 2 سوالات کیے اس سے. پہلا سوال این اللہ، اے عورت بتا اللہ کہاں ہے. تو اس عورت نے کہا اللہ آسمانوں میں ہے، اوپر. دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں. تو اس عورت نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 2 سوالات کے جوابات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے. کیسے پتا چلا ایمان والی ہے؟ 2 سوالات سے. اللہ کے بارے میں پوچھے تو صحیح جواب دے رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بھی صحیح جواب دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایمان والی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ غلط ہے. یہ جو ہے ایسا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ سے بھی خطرناک ہے. یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا؟ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے کیا کہا 1 + 1 + 1 = 3. ٹرینیٹی کیا ہے ان کا؟ یعنی تینوں میں بانٹا اللہ کو، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، یہ بھی پارٹ آف گاڈ، تینوں مل کر خدا بنایا، استغفر اللہ. لیکن اللہ ہر جگہ موجود کا مطلب ہر چیز اللہ ہے، استغفر اللہ، جس کو وحدت الوجود بولتے ہیں. اس میں 2 خطرناک عقیدے ہیں، دونوں بھی خطرناک عقیدے، غلط عقیدے ہیں، کفریہ. ایک اللہ ہر چیز میں ہے، ہمارے اللہ، آپ کے اندر اللہ، آپ کے اندر اللہ، زمین میں اللہ، درخت میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ. یہ کفریہ عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ حائل ہے، سما گیا ہے اللہ ہر چیز میں. حلول بولتے ہیں، حلول والاتحاد. دوسرا خطرناک کفریہ عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ؟ ناپاک پاک جگہ سب جگہ. یہاں اللہ ہے مسجد عباد الرحمن میں، یورپ کی روڈوں پر بھی ہے، گھروں میں بھی ہے لوگوں کے، مسجدوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے. ہر جگہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ یہاں وہاں سب جگہ ہے. نعوذ باللہ جو ہے ناپاک جگہ ہیں، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، وہاں بھی ہے اللہ. پھر بولے نہیں وہاں نہیں، پاک جگہ اللہ ہے. تو پاک بہت ساری جگہ ہے، ساری مسجدیں پاک، مدرسے، بہت سارے لوگوں کے گھر پاک ہوتے ہیں، روڈز پاک ہوتے ہیں، آفیسز پاک ہوتے ہیں، کمپنیاں پاک ہوتی ہیں، بعض سب جگہ ہے اللہ. نہیں، اللہ ہمارے دل میں ہے. دل میں ہے کہاں ہے؟
دل میں کیا ہے وہ جانتا، بول کے آیت ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے. جانتا ہے بولا اللہ یا اللہ ہے بولا؟ جانتا. وہ تو ہم بھی بولتے ہیں اللہ کو معلوم ہے سینوں میں کیا ہے، لیکن اللہ اندر ہے نہیں. تو پھر کیا صحیح جواب ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسرا جواب ہی نہیں ہے. اور اس کی بھی تفصیل ہے، دلیلیں کئی ٹائپ کی ہیں. بعض جگہ صراحت کے ساتھ، یعنی ویری کلیئرلی، جس کو بولتے ہیں آپ انگلش میں، کلیئرلی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جیسے قرآن میں 7 ایسی آیتیں ہیں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ طہ کی آیت دیکھیے، الرحمن علی العرش استوى. اور ایک آیت هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى. تو ایسے 7 آیتیں ہیں، آپ چیک کیجئے قرآن میں، جس میں کلیئرلی ڈائریکٹلی یہ بات بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. دوسری ٹائپ کی دلیل جو ہے علویت کو بتایا گیا اللہ کہ اللہ اوپر ہے. جیسے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن کی آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا مطلب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؟ اللہ علی اور عظیم ہے. علی کا معنی اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ عظیم معنی سب سے بڑا ہے، تو علو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض ٹائپ کی آیتیں کیسی ہیں؟ اللہ آسمانوں میں ہے بتایا گیا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، سورہ ملک کی آیت ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. کیا تم بے خوف ہو گئے اور ڈرتے نہیں اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو کون ہے آسمانوں میں؟ اللہ. آسمان میں کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، جس کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے. آسمان میں ہے، یہ آیت میں ہے. آسمان میں کہاں ہے؟ ایک الرحمن علی العرش استوى. تو قرآن میں اس طریقے سے دیکھیے. اور بھی بعض جگہ جو ہے ایسے بتایا گیا کہ اعمال یا اس قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب دیکھیے بھائی، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا نا، تو قرآن اترا بولتے نہیں، قرآن آیا بولتے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، قرآن رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. اترا کا مطلب اوپر سے نیچے آیا نہیں، نیچے سے نیچے ہے، اوپر سے نیچے آئے. نزل به الروح الامین، قرآن میں اللہ نے فرمایا نزلہ کیا ہے؟ نزل روح الامین یعنی امانت دار فرشتے جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نیچے اترے. کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے بعض آیتوں میں ایسا بتایا گیا عمل انسان کا اللہ کے پاس اوپر جاتا ہے. والعمل الصالح يرفعه، قرآن کی آیت ہے، نیک عمل اوپر اللہ کے پاس جاتا ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہ سب دلیلیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سولی پر چڑھایا گیا ایسے ایسے نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وما قتلوه وما صلبوه. قرآن کہتا ہے نہ لوگوں نے ان کو قتل کیا، نہ لوگوں نے انہیں کراس سولی پر چڑھایا. پھر بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تو اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہ دلیلیں ہیں قرآن کی. ٹھیک ہے. حدیثوں میں بھی دلیلیں ہیں. نبی علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے، تم کیا جواب دو گے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے پوری امانت داری سے ہم تک دین پہنچا دیا، خیر چاہی ہماری، پورا دین ہم تک پہنچا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کہا اے اللہ گواہ رہنا، دیکھ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں. تو آسمان کی طرف انگلی اٹھانا کیا کس بات کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جو ہے ممبر پر جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو دیہاتی آیا، آ کر اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں رک گئی ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جانور جو ہے پیاسے ہیں، کھیتیاں وہ کیا بولتے اس کو سوکھ گئی ہیں، آپ دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے. تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا. نبی علیہ السلام ابھی ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ ابر کی ٹکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے فوراً قبول کی. خوب بارش ہوئی، پورا 1 ہفتہ بارش ہوئی مدینہ میں. نیکسٹ جمعہ پھر وہ آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہت زیادہ پڑ رہا ہے، گھروں میں گھر برباد ہو رہے ہیں، کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ بارش روک دے. صحیح حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ بارش روک دے. لیکن دیکھیے کیسے، اے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر روک دے، پڑوس جو مدینہ کے پڑوس کی بستیاں ان پر برسا. پڑوسیوں کا خیال وہاں بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟
اوپر ہے. کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ قرآن کی آیت اور حدیث. تیسری صحابہ. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ صحابی ہے تابعی ہیں؟ تابعی ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم جو صحابہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے تمام صحابہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، زمین پر نہیں ہے. اسی طریقے سے ائمہ کا بھی یہی ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ اوپر ہے، عرش پر، زمین پر نہیں ہے. زمین پر نہیں ہے. یہاں ایک پتے کی بات بتاؤں یا نہیں؟ جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ہمارے بھائی، وہ پورے ہش نہیں حنفی. یہ پتے کی بات. عقیدہ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ امام حنیفہ سے نہیں لیے، ابو منصور ماتوریدی سے لیے. فقہی مسائل لیے، صرف ہاتھ کام باندھنا، نماز کیسا پڑھنا، جو طریقے ہیں نا عبادات کے، وہ خالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا. تو فقہی مسائل میں امام کو فالو کرتے ہیں، بس عقیدے میں امام کو نہیں فالو کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آج دیکھیے جو ان کے مسلک کو فالو کرنے والے یا مقلد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے. ہاں امام کے خلاف جا رہا ہے عقیدہ آپ کا. نہیں، عقیدے میں نہیں لیے امام کو، یہ اندر کی بات، پتے کی بات ہے. امام کو خالی ایک چیز میں لیے، فقہی مسائل میں لیے، طریقہ کار عبادات میں. پھر عقیدہ کس سے لے رہے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی سے لے رہے ہیں. اور سلوک وہ جو صوفیہ کے تو طرق ہیں، نقشبندی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان سے لے رہے ہیں. یعنی امام خالی ایک چیز کے لیے، مطلب کی چیز کے لیے لے رہے ہیں. بھائی پکڑو تو پورا پکڑو نا آدمی، حالانکہ ایسا پکڑنا ہی نہیں، تقلید. تو یہ ایک اصل بات. ورنہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ دیکھیے، باقاعدہ جو ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ نیچے نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے. اور سب کا یہ عقیدہ تھا، ائمہ کا، محدثین کا، فقہا کا. چلیے اور دلیل کیا ہے اس کی؟ نہیں میں آپ پوچھ نہیں رہا ہوں، دلیلیں بہت ہیں، وقت میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ اصل پوائنٹ لانا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب وہ آ رہا ہے پوائنٹس، آپ سن لیجئے نا، پورا سن لیجئے. تو اور کیا دلیل ہے کہ فطرت بھی دلیل ہے. آدمی کی زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو آنکھیں آٹومیٹکلی کہاں اٹھتی؟ اللہ بولتا. اللہ کہاں ہے پوچھو، اللہ ہر جگہ ہے بولتا. اس کی زندگی میں جب اللہ پریشان ہوئے، اللہ اوپر دیکھ رہا، اوپر کیوں دیکھ رہا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی طریقے سے دعا میں ہاتھ کیسا اٹھاتے لوگ دنیا میں؟ ایسا یا ایسا؟ ایسا کرتے یا ایسا کرتے؟ کیوں ایسا کرتے؟ یہ اشارہ کدھر ہے؟ اوپر. اللہ اوپر ہے. فرعون کو بھی معلوم تھا. فرعون بولا حامان ایک بلڈنگ بنا لمبی. قرآن کیا ہے؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. موسیٰ کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے اوپر، تو میں ذرا دیکھوں کہاں ہے اوپر، بلڈنگ بناؤ. بولا حامان کو، فرعون میں چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا الہ کدھر ہے. چلیے تو یہ دلیلیں ہیں یہ ساری کہ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، ہر جگہ موجود نہیں ہے. چلیے وہ آیتیں کیا ہیں پھر؟ شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے، ایک آیت. وہ دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم 4 ہوتے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. آگے تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیونکہ وہ لوگ دلیل دیتے یہی. کون لوگ؟ دلیل 2 ٹائپ کی رہتی ہے، ایک صحیح ہے، ایک صحیح غلط، باطل دلیل ہے، دلیل نہیں ہے. تو شہرک سے زیادہ قریب جو ہے اللہ نہیں ہے، فرشتے ہیں مراد. اس آیت کو پڑھیے، اقرب الیہ من حبل الورید جو ہے نا، وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے جب 2 فرشتے جو ہے تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں. پوری آیت میں خبر دی جا رہی ہے فرشتوں کے متعلق. تو وہ سے مراد اللہ نہیں ہے، فرشتے ہیں. جو شہرک سے زیادہ قریب ہیں وہ فرشتے ہیں، اور وہ 2 ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین، جن کو منکر نکیر کرامن کاتبین جو آیت ہے. تو اس آیت کا مطلب اللہ نہیں مراد ہے. اس آیت کی تفسیر پڑھیے آپ، اس آیت میں مراد فرشتے ہیں. کلیئر؟ اب آئیے اس آیت کے بارے میں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اس میں کیا مطلب؟ اس میں 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ذات، ایک اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی مدد. اگر ہم ذات مراد لیں گے جو کہ غلط تفسیر ہے، تو پھر وہ آیتیں جن آیتوں میں واضح طور پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیا مطلب اس کا؟ ذات. اور ذات اگر مراد لیں گے تو نہیں لے سکتے. انسان کی ذات ناپاک جگہ بھی جاتی، آدمی ٹوائلٹ میں بھی جاتا. تو اللہ کی ذات کیا ہمارے ساتھ ہر جگہ جا رہی جہاں ہم جا رہے ہیں؟ آدمی تھیٹر میں جا کے بیٹھتا، آدمی کلب میں جا کے بیٹھتا، آدمی ناپاک جگہوں پر جاتا، آدمی اچھی جگہ پہ بھی جاتا، آدمی غلط جگہ پہ بھی جاتا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟
تو ذات مراد نہیں ہے وہاں، کیا مراد ہے؟ قدرت، علم کے ذریعے اللہ ساتھ ہے. اور یہی صحیح تفسیر ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی ذات تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے، یا اس کا دیکھنا تمہارے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے. اور یہ کیسے کھلا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، موسیٰ کو اور ہارون کو کہاں بھیجا تھا؟ توحید کی دعوت دے کے فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو وہاں ایک بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، اننی معکما، قرآن کی آیت ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یا میں سنوں گا اور دیکھوں گا. تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اور ساتھ کی تفسیر کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو اس کا مطلب، ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ سننے دیکھنے کے ذریعے اللہ ساتھ ہے. ایک یہ. اور وہ آیت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے کہ دشمن آ جائیں گے، پکڑ لیں گے. غار میں، بھائی غار کا مشہور واقعہ ہے ہجرت کی رات کا. تو وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ غار میں تھا اللہ، وہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دشمن نہیں پکڑ سکے، اللہ کی مدد تھی. تو ماں کا یہ مطلب ہے، کیونکہ ساتھ، جیسے بھائی بھائی کو بولتا، ماں کا میننگ ہے بھائی، آپ دیکھیے وتھ جس کو کہتے ہیں، بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بے فکر رہیے آپ. کیا مطلب؟ آپ جانا جا رہے ہیں، میں ساتھ ہوں آپ کے. نہیں، میں ساتھ ہوں گا مطلب پیسے چاہیے کبھی بھی فون کرو، میں پیسے دیتا ہوں، گاڑی کے مدد کے ذریعے ساتھ. ایسا یہ مطلب ہوتا ہے ساتھ کا، یہ مطلب ہے ساتھ کا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے زبردست تعریف بیان کی ہے ساتھ کی، مثال زبردست دی ہے. کہا کہ چاند کو دیکھو، چاند کتنے ہیں؟ ایک، پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا چاند، 4-5 ہے، ٹھیک ہے. چاند کہاں ہے؟ آسمان میں. آپ باہر نکل کے دیکھیے، ایسا دیکھو، چاند دکھتا ایسا، جاؤ ایسا دکھتا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کہاں چاند؟ یہی سے. ایسا دیکھو، فون نکالیے، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ بمبئی کا آؤ، سب ٹھیک رہنا. چاند ہے کیا وہاں؟ ہاں وہاں بھی ہے. ارے حیدرآباد میں بھی چاند ہے، بمبئی میں چاند ہے. انٹرنیشنل کال 00966 آگے ماری، ہلو السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ مکہ کا آؤ، سب ٹھیک. چاند دکھ رہا ہے کیا وہاں؟ ہاں یہاں ہے چاند. ارے مکہ میں بھی چاند ہے، یہاں بھی چاند ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد گاڑی لے کے نکلی جائے یہاں حیدرآباد سے، چاند دکھتا ایسا. چل بامبے جائیے آپ، یہاں سے بامبے، بنگلور، کہیں بھی جائیے، ایسا دکھتا چاند چل رہا ساتھ. دکھتا نہیں دکھتا؟ جائیے رستے میں روکیے، ارے یہاں بھی دکھ رہا، ساتھ ساتھ چل رہا. تو چاند کہاں ہے؟ اوپر ہے نا، پھر آپ کے ساتھ بول رہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سمجھایا، ایک مخلوق ہے اللہ کی ہے، ایک مخلوق اللہ کی. چاند آسمان پر رہ کر روشنی کے ذریعے دنیا والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہو کر قدرت، علم، تائید، مدد کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم